السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ یہ تشدید بعد حروف مدہ کیا ہے، اس کو اس سبق میں سمجھنا ہے آپ کو۔ یہاں پہ مثال دیا گیا ہے، اگر اس کو پڑھیں گے تبھی جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھ رکھا ہے، حروف مدہ کتنا ہے کمنٹ میں بتائیں آپ۔ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، آپ نے پیچھے پڑھ رکھا ہے پیچھے والے سبق میں۔ تو یہاں پہ چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، کہاں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تشدید بعد حروف مدہ، یہاں پہ آپ غور کریں کہ تشدید ہے لام کے، اور حروف مدہ کیا ہے، الف یا واو۔ تو یا سے پہلے تشدید ہے، اسی کو بولتے ہیں تشدید بعد حروف مدہ۔ یعنی جس کلمہ کے اندر تشدید ہو اور اس کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس کو بولا جاتا ہے تشدید بعد حروف مدہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہاں پہ آپ غور کریں، الف ہے، تشدید ہے، بس وہی کلمہ ہے، وہی قاعدہ ہے، تشدید بعد حروف مدہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پہ بھی دیکھیے آپ، الف آ رہا ہے۔ وَلَا تَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آپ کو معروف پڑھنا ہے۔ میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معروف پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنے والے کو، اچھا پڑھنے والے کو، عمدہ پڑھنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جتنا اچھا، جتنا عمدہ پڑھیں گے، جس طرح سے قرآن نازل ہوا اس انداز میں اگر آپ پڑھیں گے تو امید ہے اللہ کے ذات سے بہت بڑی نعمت آپ حاصل کر لیں گے۔ قرآن نہ پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے سیکھیں، سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ بچپن سے لے کر، یعنی ماں کے گود سے لے کر موت تک انسان سیکھتا ہے، اور جو انسان اس دھرتی پر، اس دنیا پر سیکھتا رہتا ہے، نئی اسکل، نئے طریقے، نئے انداز اگر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور تڑپ ہے اس کے اندر، لگن ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، تو وہ چیز ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ سیکھنے میں کوتاہی نہ کریں۔ دیکھیں آگے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے نا حروف مدہ کتنا ہے، کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، تو اس میں آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا۔ حروف مدہ 3 ہے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، اور وہ قاعدہ کیا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو یاد کرنا ہے۔ جب یاد نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یاد کرنا، مشق کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات، یہ 15 ہے، اور اس کا معنی اور اس کی مراد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو معلوم ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے، تو آپ ان کو سمجھیں۔ پڑھا کس طرح جاتا ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اسی طرح آپ بھی پڑھیں، میرے ساتھ مشق کریں۔ کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسین میم، طاسین یاسین صاد، حامیم
حامیم عین سین قاف قاف نون۔ اسی طرح آپ بھی 4-5 بار 10 بار جتنا بار آپ کر سکیں آپ کی تو آپ کریں اس کو، اور آپ مشق کریں۔ یہ کتاب مشق پر مشتمل ہے۔ اب جتنا مشق کریں گے آنے والے اما پارہ اور قرآن تک بہت ہی عمدہ اور اچھے انداز میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ مشق کریں، صحیح پڑھیں، عمدہ پڑھیں۔ تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔